حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان تھا کہ میں نے اٹھا رکھا ہے اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا، کھا رہے ہیں پرندے اس سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں دو نوجوان تھا کہ میں نے اٹھا رکھا ہے اپنے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا، کھا رہے ہیں پرندے اس سے۔ بتلا دیجئے اس کی حقیقت تعبیر، ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، نہ آنے پاوے گا تمہارے پاس کھانا جو تم کو دیا جاتا ہے قید خانے میں، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی خواب کی تعبیر۔ پہلے اس کی کتابیں وہ تمہارے پاس، یہ وہ علم ہے جو کہ میں نے چھوڑ دیا، اپنی قوم کا دین جو یقین نہیں رکھتی اللہ پر اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ میں نے اتباع کی اپنے باپ دادے کے دین کی جو حضرت ابراہیم۔ نہیں ہے ہمارا کام کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ قابل صد احترام دوستو، سورہ یوسف کی پچھلی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی سے تواضع سے دعا فرمائی۔ ایک طرف معصیت ہے، ایک طرف مصیبت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو گناہ ہی گناہ، معصیت ہی معصیت، اور دوسری طرف مصیبت ہی مصیبت۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس وقت دونوں باتوں میں سے مصیبت کو اختیار فرما لیا۔ فقہا بھی کہتے ہیں کہ جب دو مصیبتیں آ جائیں، کسی انسان پر دو مصیبتیں آتی ہیں تو دونوں مصیبتوں میں گھر جانے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا دونوں مصیبتوں کا آپس میں تقابل کرو، کمزور کون سی ہے، طاقتور مصیبت کون سی ہے، جس کو فقہا کہتے ہیں بلیہ۔ احون البلیتین پر عمل کرو، دونوں مصیبتوں میں سے
جو کمزور مصیبت ہے اس کو اختیار کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک تو گناہ ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بھاری مصیبت ہے، خدا کی نافرمانی ہے۔ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی اور رسول گناہ کی طرف نہیں جاتا، خدا کی حدود کو نہیں توڑتا، اللہ کی حدود کی پاسداری کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آتے ہی اس لیے ہے کہ خدا کے حدود کی پاسداری کرے، خدا کی حدود کی عظمت برتری کو برقرار رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے خدا کی حدود کو عظیم تر بنا کر پیش کیا جائے۔ اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اب اللہ کے حضور دعا بھی فرما لی، یا اللہ ساری عورتیں گناہ کی طرف ترغیب دے رہی ہیں، بلا رہی ہے، میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا رسول ہوں، اپنے نبی تے رسول کو تو ہی بچا سکتا ہے، ساتھ مجھے دھمکی بھی دیتی ہیں اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو جیل میں ڈال دیں گے، بات مانے تو گناہ، خدا کی نافرمانی، نہ مانے تو جیل، کوٹھڑی، اندھیری کوٹھڑی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر، نبی، رسول، نبوت کی شان کا، عظمت نبوت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کا پیغمبر خدا سے گناہ سے بچتے ہوئے مصیبت مانگ رہا ہے کہ دونوں اگر مصیبتیں آنی ہیں تو مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا، معصیت میں گرفتار نہیں ہوں، میں معصیت سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ اور ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگ اکابر، ان کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے، جب کوئی معصیت آ گئی، مصیبت آ گئی، معصیت کو ترک کر دیا، مصیبت میں گرفتار ہو گئے، پھر خدا کی حمد و ثنا فرمائی، شکر اللہ معصیت میں گرفتار نہیں ہوئے، مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ تو مصیبت میں گھر کر آدمی گرفتار ہو جائے تو بڑی سعادت بندی ہے، بڑی نیک بختی ہے، سعادت مندی ہے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا، پھر سارے مل کر بیٹھ گئے، بات ختم نہیں ہو رہی، پورے گھروں میں بات چل رہی ہے، ہر وقت موضوع بنا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی گھر میں، زلیخا بھی گھر میں، محلہ بھی وہی۔ اب آخر کار یہی رائے دی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دنوں کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، جب آنکھوں سے اوجل ہو جائیں گے تو آنکھوں سے اوجل ہونے کے بعد نہ کوئی دیکھے گا، نہ گفتگو ہوگی، 2-3 دن کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ اور عادت بھی یہی ہے آج بھی دنیا کے اندر، کسی بات کو ختم کرنے کے لیے متعلقہ شخص اگر غائب ہو جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے حافظے کمزور ہے،
بھول جاتے ہیں. ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ رات افطاری ہم نے کیا کی. ہمارے حافظے اتنے کمزور ہو گئے. تو مقصود یہ ہے کہ بات ختم ہو جائے، انقطاع کلام ہو جائے، بحث نہ چلے. جب موضوع نہ رہے گا، ختم ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو تیار فرمایا کہ اب ہمارا فیصلہ یہی ہے. عزیز مصر کا کاروبار بھی متاثر ہوا. اپنے کاروبار کو متاثر کرتے ہوئے فیصلہ یہی کیا کہ جیل میں ڈال دیا جائے. جب جیل کے ڈیوڑی پر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پہنچے تو دو اور جوان بھی، ان کے حق میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا کہ جیل میں ڈال دو. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی نوجوان، نو عمر، حسین و جمیل، خوبصورت. دو دوسرے جوان بھی، وہ جو بادشاہ تھا مصر کا، اس مصر کے بادشاہ کے دو غلام، کارندے، کام کرنے والے، ایک انگور سے شراب کشیدنے والا اور ایک باورچی تھا، کچن کے اندر کھانا پکانے والا. طرح طرح کے کھانے بادشاہ کے لیے، مہمانوں کے لیے وہ تیار کرتا تھا. دونوں کے بارے میں فیصلہ ہوا ان کو بھی جیل میں ڈال دو. ان کے بارے میں اس لیے فیصلہ ہوا کہ کھانا لگ گیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، جو کچھ دسترخوان پر تھا سب کچھ چن دیا گیا. تو جو شراب کشید کرنے والا تھا وہ تیزی سے آیا اور آ کر بادشاہ کو، اس کے ساتھ جو تھے سب کو روک دیا، کھانا نہ کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے، اگر کھانا کھاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے. بس فوراً پکڑ لیا دونوں کو، چونکہ دو ہی تھے. دسترخوان کے اوپر شراب بھی پڑی ہوئی ہے، کھانا بھی پڑا ہوا ہے. دونوں کو پکڑ کر تحقیق شروع کی. تحقیق کے بعد نتیجہ یہی نکلا کہ اس سازش کے اندر بادشاہ کو ہلاک کرنے میں یہ دونوں شریک ہیں. ابتدائی طور پر ان کو یہی پتہ چلا. ابھی فوری طور پر فیصلہ کرتے ہوئے دونوں کو جیل میں ڈال دیا جائے، پھر تحقیق کریں گے. جب دونوں جیل میں داخل ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ساتھ ہیں. اب ان دونوں نے خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں پہنچے. اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنی زبان کی چاشنی مٹھاس سے جتنے جیلی قیدی تھے سب کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے اخلاق نے متاثر کر کے سارے کے سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے اسیر بن چکے تھے. سارے ہی عاشقوں کا ٹولہ تھا، عشاق کا ٹولہ، محبین کا ٹولہ، محبت کرنے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے گرویدے تھے. جب بھی جیل کے اندر
کوئی ضرورت، کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی بات آتی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو شکایت کرتے تھے، بلکہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جو جیل کا داروغہ تھا اس داروغے نے سارا نظام اندرونی جیل کا حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا کہ داروغہ تو میں ہوں، نام کا داروغہ وہی تھا، لیکن عملی طور پر جیلیوں پر کنٹرول، ان کی ضروریات، کھانا پینا، علاج، معالجہ، ان کے مسائل، ان کے جھگڑے، سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نمٹاتے تھے۔ کئی لوگ دیکھا انہوں نے، کئی جیلی خواب دیکھتے ہیں، خواب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، مجھے تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتلاتے تھے بڑی سچی تعبیر، حقیقت بن کر سامنے آ جاتی تھی۔ ان دو نوجوانوں نے خواب دیکھی اور خواب دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ پھر میں انگور، دوبارہ انگور ہی انگور ہے، باغ ہی باغ ہے، انگوروں کا موسم ہے، میں انگور کشید کر رہا ہوں اور نچوڑ رہا ہوں، شراب بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے جو نان بھائی تھا اس نے خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر بڑا ٹوکرا ہے، چھابا ہے بہت بڑا، اس کے اندر روٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور پرندے آ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے، ساری روٹیوں کو نوچ رہے، کھا رہے۔ نبّئنا بتأویلہ، دونوں نے اپنا خواب پیش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیں، اس کی حقیقت بتلائیں، کیا معاملہ ہے؟ ساتھ ہی کہنے لگے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو محسن پاتے ہیں، محسن دیکھتے ہیں، احسان کرنے والا، نیک ہیں آپ، ہمارے ساتھ بھی احسان فرما۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں جہاں تک خواب کا تعلق ہے ٹھیک ہے، میں بتلاؤں گا آپ کو، اس کی تعبیر بتلاؤں گا، لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں آپ محسن ہیں، نیک ہے، احسان کریں ہم پر، میں تم پر کیا احسان کروں؟ بچپن کے اندر میری ایک پھوپھی تھی، اس کے ساتھ میں نے احسان کیا، میں تکلیف میں پڑ گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں پھر بھائیوں نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، پھر زلیخا کے گھر آیا، زلیخا نے ایک اور مصیبت میں ڈال دیا، تم مجھے محسن تو کہتے ہو لیکن محسن کہتے کہتے ہر دفعہ مجھ پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور اب جیل میں تم بھی ہو میں بھی ہوں، اب تم کہتے ہو انا نراک من المحسنین، نامعلوم آئندہ مجھ پر کیا مصیبت آنے والی ہے، کہاں جاؤں گا، اب تو جیل میں پڑا ہوا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کے دو مطلب ہیں اگلی آیت کریمہ کے، کہ دیکھو کئی بار
جیل سے کھانا جو تمہیں دیا جاتا ہے، تم مجھ سے آ کر پوچھتے ہو آج کھانا کیا ہوگا، تو میں آپ کو بتلا دیتا ہوں آج یہ کھانا ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی خواب میرے سامنے پیش کر دی ہے، خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر صبر کرو، تحمل کرو، بردباری کرو۔ جو جیل خانے میں تمہیں کھانا دیا جاتا ہے، اس کھانا آنے سے پہلے پہلے خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، تھوڑا صبر سے تحمل سے کام لو۔ اس سے پہلے میری ایک ضروری بات ہے، وہ سن لو، پھر تمہیں تعبیر بتلاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ مفسرین، علماء، مشائخ، فقہاء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت دے دی، اب جیل کے اندر خدا کے پیغمبر بن چکے ہیں۔ جب اللہ کا نبی پیغمبر نبی بن جاتا ہے تو نبوت کے بعد پہلا فریضہ ہی دعوت، تبلیغ اور خدا کی توحید کا اعلان، یہ پیغمبر کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہیں غرض ہے، لیکن اپنی غرض کو، اپنی خواب کو پیچھے کرو، پہلے میری بات سنو۔ اس تعبیر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تعبیر بھی ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم خدا کی دعوت ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کال کوٹھڑی جیل کے اندر اللہ کا پیغام تے اللہ کی توحید تے دین ان کے سامنے پہلے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ بتلاؤں گا، اور فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم تعبیر اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تم خواب پیش کرتے ہو، خواب کی حقیقت، خواب کی تعبیر، تعبیر الرؤیا میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے رب کا مجھ پہ احسان ہے، بتلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے انی ترکت ملت قوم، اللہ ہے، میری بات سنو، میں نے چھوڑ دیا قوم کی ملت کو، وہ قوم کے ساتھ چلنے والے، قوم کے رسم و رواج میں چلنے والے، رسم و رواج میں کھو جانے والے، وہی رسم و رواج ان کا دین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا کانٹا بدل کر یہ فرمایا میری بات بھی سنو، میری قوم کی ملت بھی ہے، ان کا مذہب بھی ہے، ان کا دین بھی ہے، ان کی روایات بھی ہیں۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے قوم کی ملت کو، ان کے رسم و رواج کو، ہر چیز کو خیر آباد کہہ دیا۔ کیوں خیر آباد کہہ دیا؟ لا یؤمنون باللہ، وہ ایک اللہ پہ یقین کرنے والے نہیں۔ اللہ لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون،
خدا پہ، خدا کی ذات پہ، خدا کی قدرت پہ، اللہ کے ایک ہونے پر انہیں یقین کوئی نہیں، خدا کے حصے بکھرے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے کئی ٹکڑے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، خدا کی ذات صفات میں شرک کرتے ہیں۔ اللہ فلاں بھی دے سکتا ہے، بیٹے بھی دے سکتا ہے، بیٹیاں بھی دے سکتا ہے، کاروبار بھی دے سکتا ہے، تو اللہ کے ذمہ اللہ کی ذات صفات میں دوسرے معبودوں کو شریک کر کے اللہ والی صفات اپنے جھوٹے معبودوں کو دے دیں، اپنے معبودوں کے بارے میں عقیدہ رکھ لیا یہ بھی بیٹے دے سکتا ہے، بیٹیاں دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، ذلت دے سکتا ہے، اس کے نام کی نظر نیاز چڑھاوا نہیں دو گے، بابا ناراض ہو جائے گا، بابا ناراض ہو گیا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ لا یؤمنون باللہ، ایک اللہ کی وحدت پر وہ قوم یقین کرنے والی نہ تھی اور آخرت کے بھی منکر تھے، اس بنا پر میں نے اپنی قوم کی ملت کو، ان کے مذہب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، واتبعت ملت آبائی، میں تو اپنے باپ دادے کی ملت دین کی اتباع کرنے والا بن گیا۔ وہ آبا و اجداد کون ہے؟ حضرت ابراہیم۔ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن، حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم، جد الانبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کی توحید بیان کرنے والے۔ اللہ، و اسحاق، اپنے باپ حضرت اسحاق کی، و یعقوب، اور اپنے باپ یعقوب کی، حضرت ابراہیم جد الانبیاء، حضرت اسحاق بھی پیغمبر، یعقوب بھی پیغمبر۔ دیکھیے کئی نسلوں سے پیغمبر چلے آ رہی ہیں، میں ان پیغمبروں کی اتباع پیروی کرنے والا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے مناسب ہی نہیں، لائق ہی نہیں، ہمیں سجتا ہی نہیں، درستی نہیں، زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم ایک اللہ کے ساتھ اس کے شریک ٹھہراویں۔ اللہ، مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہرا دیں، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، عزتیں دینے والا بھی وہ، ذلتیں دینے والا بھی وہ، مقدمات میں بری کرنے والا بھی وہ، بیٹے دینے والا وہ، بیٹیاں دینے والا وہ، مقدمات میں بری کرنے والا وہ اللہ۔ سارے اس اللہ کے اختیارات ہے، اس اللہ کی ذات صفات میں مخلوق میں سے شریک ٹھہرا کر یہ شرک ہے۔ اس لیے ہمارے آبا و اجداد نے، ان انبیاء علیہ السلام نے شرک نہیں کی۔ اللہ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، خدا شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، خدا کا اٹل قانون۔ اس لیے اپنے دلوں کو، اپنے دماغ کو، اپنے گوشوں کو، زاویوں کو، دماغ کے زاویے اور گوشوں کو ٹٹول کر خدا کی توحید پر خالص عقیدہ بنانا ہے کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پیوال نہیں، اس اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں۔ دیکھو ایک سوکن، اللہ، اگر سوکن ہو، بیوی کو پتہ چل جائے میرے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرا خامن نے شادی کر لی، پہلے میں اکیلی تھی، میں اکیلے ہی اپنے خامن کی مالک تھی، خامن کی نگاہ مجھ پر ہی پڑتی تھی۔ تو ایک سوکن اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، کچھ کر لو کبھی بھی، الا ماشاء اللہ، ہاں کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ سوکن تیار ہو جائے کہ ہاں میں تو مریض ہوں، بیمار ہوں، لا علاج ہوں، بچہ دینے کے قابل نہیں، تو چاہتا ہے، تو تندرست ہے، تیری اولاد ہو جائے تو میں تجھے شادی کراتی ہوں، مجبوری کی حالت میں۔ اول تو ایسی ملتی نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ایک سوکن جب اپنی سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی، یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ اپنا شریک کیسے برداشت کر سکتا؟ اللہ اللہ، ہاں جی، اللہ کو غیرت آتی ہے، میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میں نے جسم دیا، قوت میں نے دی، عزت میں نے دی، ہر چیز میں دے رہا ہوں، پھر تو دوسرے کے دروازے پر جا کر سدے لگاتا ہے، آوازیں دیتا ہے، غیر اللہ کے نام کے نظریں نیازیں چڑھاوے، اور غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کے سامنے جا کر سجدہ دیتا ہے، رگڑتا ہے پیشانی کو، اور غیروں سے مانگتا ہے۔ ایک اللہ سے مانگو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی عالم الغیب ہے، اسی ایک اللہ کو خوش کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ شرک کر کے اپنے عقیدے کو، اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو تباہ نہ کیجئے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہ تعبیر، یہ انداز کتنا قیمتی ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور کس قدر خراج تحسین اور داد کے قابل ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس آنے والے قیدی وہ تعبیر پوچھتے ہیں، لیکن اللہ کا پیغمبر ان کو خدا کی توحید سنا رہا ہے۔ اتنا فائدہ تمہاری تعبیر میں نہیں ہے جتنا فائدہ میرے اس واعظ میں تمہیں۔ موحد بن جاؤ گے، مومن بنو گے، نجات مل جائے گی۔ اس لیے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بڑے عمدہ انداز میں خدا کی توحید پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہاں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں زیب ہی نہیں دیتا کہ ہم اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، سب لوگوں پر، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، جو موحد ہے، خدا کی توحید کا ڈنکا بجاتا ہے، خدا کی توحید کے نعرے لگاتا ہے،
خدا کی توحید کی آواز بلند کرتا ہے، یقیناً ان پہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اس لیے شرک کرتے ہوئے لوگ سویرے سویرے اٹھتے ہیں، شرک کے نعرے لگاتے ہیں، سویرے سویرے اٹھ کر شرک کے نعرے لگ رہے ہیں۔ الامان، الحفیظ، اللہ سب کو موحد بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ توحید پر استقامت ہی جنت میں لے جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، رمضان کا مہینہ، اے اللہ تیری طرف سے مسلسل رحمتیں، برکتیں، اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن سنا، حضرت یوسف کا واعظ سنا، حضرت یوسف کا درس سنا، اے اللہ اس درس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اپنی توحید کو مضبوط فرما، پختہ فرما، اسی پہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ